کشف المعجوب سے کشف المعجوبیت صحابہ کرام علیہ رضوان کا رضوان اللہ علیہم کا ذکر پاک ہو رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق پاک کا ذکر ہوا, عمر فاروق کا ذکر ہوا, عثمان ذو النورین کا ذکر ہوا, حیدر کرار کا ذکر نہیں ہوا تھا ابھی تک, وہ خواتین کی محفل میں ہو گیا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذکر پاک اللہ کے کرم سے ایک کرم ہے. ہر محبوب کا ذکر اس محبوب حقیقی کی توفیق سے جڑا ہوا ہے. وہ اس سینے کو عطا کرتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے, جس کو لائق سمجھتا ہے. لہذا یہ رسم نہیں ہے, یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ اس کے بندے کے ذکر کی سعادت تو میں نصیب. احسن الصدیقین کا جب ذکر ہوتا ہے تو صداقت بھی ناز کرتی ہوئی بارگاہ الہی میں پیش ہوتی ہے. تیرے محبوب کا ذکر پاک, اللہ کہتے ہیں ہاں میں نے توفیق بخشی. یہ جو کسان کی والے ہیں, یہ ادھر لنگر پکاتے مدینہ طیبہ میں, بڑا خوبصورت لنگر پائے, روسٹ کیا کیا کھلاتے تھے. رمضان شریف میں بھی آگے پیچھے کھلاتے ہیں. تو میں آقا پاک کی بارگاہ میں ایک دن حاضری نصیب ہوئی تو میں نے پوچھا, حضور یہ بڑا کرم ہے. ہاں ہم نے انہیں 10,000 لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق بخشی. تو یہ ساری یعنی ادھر سے ہی ہوتی ہے تو پھر دنیا میں وہ ظہور پاتی ہے. تو وہ کھانا بھی آپ حیران رہ جائیں, کیا کھانا, گرین تیکھ پلانی, اور اتنے پیار سے کسی کو چڑھتے نہیں. جتنا مرضی برتن لے آؤ بھی لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ, بس جتنے آپ کہو کہ میرے کمرے میں اتنے ہیں ان کو دے دینا ہے. ادھر بیٹھے, میرے پاس ایک بیٹا ماشاءاللہ افریقی, وہ نا ایک پیالہ بھی 2 بندوں سے, یہ جو ہوتے ہیں پائے تو تھوڑے گرم ہوتے ہیں, وہ ایک پیالہ 2 بندے مزے کھا سکتے ہیں, وہ 6 کھا گیا ایک. وہ ایسے پکڑے بعد میں پھر ایک, میں کہا یار واقعی یہ تبھی اتنے بڑے بھی ہیں اور طاقتور. وہ چلتے ہیں نا ایسے بازو کر لیتے ہیں. جب منا میں آنا ہوتا ہے مزدلفہ سے, وہ بندے پرے پرے ہٹ جاتے ہیں. تو وہ بلالی آتے ہیں تو وہ 6 پیالے پی کے میں حیران رہ گئی. اسی میں اپنے روزہ کھلائیے لے آ کے, ایک ساڈا بیلی بھی مڑ کے جا کے اتنے ہور کھا انہوں جڑے اینے لگن اچھے لگن ہوں بڑے بہت اعلیٰ قسم کا. اللہ پاک میرے مقصد میرا اس کی توفیق الہی, اللہ پاک توفیق بخشے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا آغاز بیان کریں, کیا انتہا بیان کریں, کیا درمیان میں بات کریں, جہاں کرے وہ ذکر اولا اس ہستی کا ذکر لے کے انسانیت کو فخر عطا کر رہا ہے کہ جنہیں سجدہ کرایا تھا وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. جنہیں جبریل فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا وہ اس طرح کے چل رہا ہے, ٹھنڈی ہوا ہے. اچھا ٹھیک. تو وہ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ, آپ دیکھیے کہ پیدائش ہوتی ہے بیت اللہ شریف میں. اندازہ کرو پیدائش کے مراحل میں کتنے لوازمات ہوتے ہیں, کتنی مدد کی ضرورت درکار ہوتی ہے. سمپلی کہہ دینا کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی تھی, یہ ہوا تھا. اب کعبہ کی دیوار پھٹ گئی تو آگے کوئی ہاسپٹل تو نہیں تھا, وہاں سے لے جایا گیا ہوگا اوپر جہاں ہوئے سب سنبھالا ہوگا جنہوں نے پروگرام کہ 6 سال 3 دن آ جاتے.
ذرا اس مرحلے کی اگر گہرائی دیکھی جائے تو کتنی ضرورت ہوتی ہے مدد کی، کتنے لوازمات ہوتے ہیں، کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، وہ سب کچھ کہاں پہ ہوا ہے؟ مخلوق سے ماورا کر دیا۔ اور آقا پاک واحد تھے جو تسلی میں تھے، باقی سارے گھبرائے ہوئے تھے کہ فاطمہ بنت اسد کہاں گئی ہیں، فاطمہ کہاں گئی۔ جب آپ تسلی کرا دیتے تو پھر چپ کر جاتے تھے، نہیں چپ کرو، آ جائے گی آ جائے گی۔ تو وہ جو ہے تو تیسرے دن پھر جو آئے ہیں تو سب عورتیں شکل و صورت دیکھ رہی ہیں، کر رہی ہیں، قربان ہو رہی ہیں، تو آنکھیں کیوں نہیں کھو رہا؟ ساری شک میں پڑ گئی کہ کہیں جو ہے نابینا تو نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ نے جیسے ہی آغوش میں لی آنکھیں کھول دی۔ اب کس کس بات کا ذکر کریں کہ حضرت کرا تیرا آغاز، تیرا انداز سارے اللہ ہی کے سجائے ہوئے ہیں، تیری ہر بات جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے سجائی ہوئی۔ چھوٹا سا بچہ ہے ابھی، جو حضرت ابو ذر غفاری مدینہ طیبہ سے آتے ہیں ایمان لانے کے لیے، باہر سے سن کے تو میں آ کے بیت اللہ میں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ نا آدھی رات ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہاں اللہ پاک لے جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں بابا جی کیوں بیٹھے؟ کہتے یار میں تو انہوں نے ملنا جنہوں نے دعویٰ نبوت کی تھا۔ کہتے تسی بڑے صحیح بندے نے سوال کیتا، میں ہی کھڑ سکتا ہوں تے ہور کسے نہیں، آ جاؤ میرے نال۔ یعنی اندازہ کرو کہ اللہ پاک کیسے ان سے، اور وہ کانپتی ٹانگیں ہیں، کمزور سی جسم پاک ہے، اور کہہ رہے ہیں ایک دفعہ لا کہ ہاں میں ایمان لایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسری دفعہ کا پھر ایمان میں لایا۔ لوگ اہمیت نہیں دے رہے، جو کل اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہونے والا وجود ہے، وہ آج ہی اپنا اظہار پاک کر کے اہمیت کا بتا رہا ہے کہ مجھے اہمیت دو، میرے کہے لگ جاؤ۔ تو وہ باقی کہتے ہیں جو بچہ ہے، وہ بچہ ہو جو وہ ہو جس کا جنم ہی بارگاہ روحیت اپنے انداز سے کرے، ساری دنیا سے وکھرا کر دے، انفرادیت بخش دے، اس کی ہر بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ کون ہے۔ تو اس کو سمجھنے والے پھر صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنے بستر پہ سلا دیتے ہیں۔ ہجرت کی رات بستر پہلی سو جاؤ، صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آپ بھی آ جانا۔ کہتے واحد رات ہے جب علی بے فکر ہو کے سویا کہ آج میں لازمی اٹھوں گا، کیونکہ محبوب کے چہرہ محبوب منہ پاک سے یہ لفظ نکلے گا علی اٹھ کر کے چہرہ، اس کا مطلب آج تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ علی اٹھے گا۔ پہلے کہتے کبھی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ علی صبح اٹھے گا، مگر آج لازمی۔ یہ ہے عقیدہ جس کی ضرورت ڈھونڈنا ہے تو سراغ ان ہستیوں سے ڈھونڈو کہ وہ اس ہستی پاک کے بارے میں کیا رہے۔ کہتے بہت رات ہے جس دن علی کو یقین تھا کہ آج علی اٹھے گا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تھا اٹھ کر کے علی ان کی امانتیں واپس کرا، اور پھر تو بھی آ جائے۔ دیکھو نا اس یقین پہ کہ یہ زبان اقدس سے جو نکلتے ہیں یہ اللہ کے نکلے ہیں، یہ ظاہری طور پہ یہ بول رہے ہیں مگر حقیقت میں اللہ بول رہا ہے۔ تو تقدیر تو اللہ کی ہے، جی کے ہاتھ۔ پھر یہ اس میں عیب نکالنے، یہ اس میں نکالنے بدقسمتی، یہ بھی اللہ کا کوئی اسرار ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم تو شکر گزاری کے سجدے کریں کہ ہمیں اللہ پاک نے اس فہم کے مطابق پیدا کر دیا، ہم اس فہم کے غلام ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اصول عشق و محبت اور راضی با رضا الہی کے ماہر
ہمارے شیخ و امام ماہر کی بجانب سردار کہنا چاہیے، ترجمے والے سے کچھ غلطی ہوگی تو ہمارے شیخ و امام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، گویا صاف فرما رہے ہیں کہ علم معاملات طریقت میں ہمارے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے۔ اصول اصطلاح صوفیہ میں علم تصوف و طریقوں کو کہتے ہیں، اور طریقت میں عمل خاص جو ہے وہ بلاؤں کو برداشت کرنا ہے، اور حیدر قرار ہمیشہ ہی بلاؤں کو ویلکم کیا۔ وہ ایک جگہ قافلہ جا رہا ہے جنگ کے لیے، تو کنواں پانی کا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کنواں، ابو بکر صدیق پہ جو پانی لے جو گئے، یا کسی اور کو بھیجا تو وہ وہاں پہ جنات کا قبضہ تھا، وہ درخت گو ہے رہے اور شور مچا رہے ہیں، وہ واپس آ جاتے، آقا پاک نے لیا آپ جائیں، بس ساتھ صحابہ لیے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، بس میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جا رہے ہیں۔ وہ پورے ساری اپنی طاقت کے ساتھ ڈراتے ہیں، مگر حیدر قرار کو کون ڈرا سکتا تھا؟ کوئی ڈرا سکتا تھا؟ جو اللہ کا شیر ہو اس کو کون ڈرا سکتا تھا؟ چلے جا رہے ہیں، جا کے ڈالا ڈول، وہ تو انہوں نے کاٹ دیا آگے سے، کیلا رسے کے ساتھ لٹک کے گئے، اندر ٹھیک ٹھاک کشتی ہو رہی، بعض صحابہ دیکھ رہے ہیں، حیدر قرار کی ضربیں جنات کی تباہی کر رہی، باقاعدہ مارا انہیں، مار کے ان کو پھر ڈول بار اوپر لے آؤ۔ آخر پہ آپ نے کبھی کسی مارکے میں آقا پاک نے انتخاب کیا اور علی نے پورا نہ کیا، اور یہ تاریخ نے نہیں دیکھا۔ وہ خیبر کا دروازہ قلعہ ہو یا یہ کنواں ہو یا کوئی مشکل ہو، وہ حیدر قرار کو حکم دیا گیا ہو، پھر حیدر قرار کامیابیوں کے ساتھ ہی واپس آیا۔ میں کل جس کو میں جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح کر دے گا، اور آپ کی آنکھیں شوبے چشم سے دکھ رہی ہیں، لعاب دہن ڈالا، کوئی بہانہ نہیں لوگوں چل سکتا اس کی راہ میں۔ یہ جو بہانے بنا لیتے ہیں یہ ہم بناتے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ آقا دو علیہ وسلم نے بہانہ نہیں بنایا کہ علی کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، انہیں پتا تھا یہ واحد انتخاب ہے۔ جب میں یہ صفتیں کروں کسی کی شان میں میری توبہ، جس کو اللہ نے رنگا ہے اس کی شان بس اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ ہم تو خراج عقیدت کے پھول رکھتے ہیں تاکہ ہماری گنتی آ جائے کہ انہوں نے بھی، وہ مصر کی مائی بھی اٹی لے کے گئی تھی یوسف کو خریدنے، ہمارے پاس تو اٹی بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یوسف کی خریداری میں ایک مائی اٹی، یہ جو ہوتی ہے روح و سود کی، وہ لے کے جا رہی تھی، جب وہ رکھی گئی تو برابر آ گئی تھی، کیونکہ اس میں خرید کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ اٹی مول یوسف جو لاکھوں جواہرات سے مہنگا ہے، وہ ایک عاشق کی اٹی کے برابر ہو جاتا ہے۔ آج کا صادقہ کی اٹی حسن یوسف کو اٹی کے اس کے کر دیا، وہ اس اٹی میں عشق کی اعلیٰ ترین لذتیں تھی۔ تو حیدر قرار اٹھتے ہیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور سیدھے چلے جا رہے ہیں، وہ تیروں کی بارشیں کر رہے ہیں، وہ پورا زور لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں کہ اللہ کا شیر ہے اور بھیجنے والا اللہ کا محبوب ہے، تو وہ بڑھتے جا رہے ہیں، جا کے دروازے کو ہاتھ سے ایسے پکڑا، جب جنبش دی تو سارے قلعے میں زلزلہ آ گیا اور وہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا، اس کی ڈھال بنا لی،
جیسے ہی وہ دروازہ خدا بہتر جانے اس وقت لوہا بھی سستا ہو، 18 بندے اس کو پلٹ نہیں سکے تھے، کوئی 18 کہتے ہیں کوئی 40 کہتے ہیں، 18 بھی ہوں جس کو پلٹ نہیں سکے تھے، وہ حیدر کرار نے صرف ہاتھ سے ایسے کھینچا اور اپنے بنیادوں سے ہی کھینچ کے ادھر پھینک دی، فوج داخل ہو گئی، آگے سے مرحب سامنے آتا ہے جو پتہ نہیں کتنے پہلوانوں کے برابر ہے، وہ شیر پڑتا ہے، یا آگے سے کہتے ہیں میری ماں نے میرا نام اللہ کا شیر حیدر رکھا ہے میرا نام، ایک ہی پہلی ہی تلوار باز میں ایسے ذوالفقار حیدری چمکی کہ اس کی خود پاری، اس کا جسم چھینا اور زمین کے کہتے ہیں اگر جبریل امین نے بائیں ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، کہتے اگر وہ نہ پکڑا ہوا تھا زمین 2 لخت ہو جاتی، یعنی بازو کو پکڑا ہوا تھا کہ یہ مزید نہ بس اپنے ٹارگٹ پہ رہے، ورنہ اس قوت ضرب حیدری سے زمین 2 ٹکڑے ہو جاتی، الگ الگ ہو۔ یہ سبق میں کیا سبق ہے کہ اللہ کے ہونے میں کیا شان ہے، یہی سبق ہم نے کیا موتی چنے ہیں کہ اللہ کے ہونے میں ہی سب کچھ، پھر وہاں ایسے ایسے مشاہیر پیار کر کہاں ہم سے۔ اس دفعہ جب عمران کے ساتھ عمرے پہ گئے، جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ حضور غوث ثقلین 1000 اولیاء کرام کے ساتھ جو میں نے پہچانے، وہ آپ کے دائیں طرف حضرت جنید ہیں، بائیں طرف باعزیز بستامی ہیں، سے میری طرف بڑھ رہے ہیں، آگے آگے دائرہ چھوٹا ہوتا جاتا تھا، ابھی وہ دائرہ دور ہی تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی ساری خاندان پاک کے ساتھ، تو آقا دو عالم وسلم پیچھے روزہ کر سے ہمارے ہیں، آپ ادھر ہی روکے ہوئے ہیں، اس کو روزہ پاک میں آنے دو، مگر وہ جو ہیں وہ ادھر ہی کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دعوت فکر ہے کہ لتھڑے نہ رہو، اس کی محبت سے پاکیزہ تر ہو جاؤ، اپنی ساری غلاظتیں پھینک دو، محبت رسالت معاف سلم، وہ غلاظتیں نعمت بن جائیں گی جب وہ آپ ان کو پھینکو گے تو وہ نعمت۔ اور پھر عقیدت دیکھو کہ امیر المومنین ہے، کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں اور جو کی روٹی کھا رہے ہیں، چہرہ پاک پہ پسینہ آ گیا، ہم اثر صحابہ کہتے ہیں حیدر کرار وہ نہیں ہے جس نے وہ دروازہ پلٹ دیا تھا جو 18 لوگوں سے دوبارہ پلٹا نہ جا سکا، آج جو پہ روٹی کھاتے ہوئے پسینہ آ گیا، کہتے علی تو وہی ہے، آج آنکھوں میں لعاب ڈالنے والا، اپنی ساری عظمت ان قدموں پہ قربان، یہ بیان کرنے والے آقا نے فرمایا علی تیری پوزیشن عیسیٰ علیہ السلام والی ہوگی، کچھ تیرے دشمن ہو گئے اور کچھ تجھے مجھ سے بھی بڑھا دیں گے، وہ ہیں بے خبر ہیں، وہی علی پہ آنی تھی، فرشتہ یا اللہ پاک عقل کرنے لگے، عقل کرے تھوڑی سا عقل مند ہے کیا لفظ اس کا ازل کا انتخاب، محمد رسول اللہ ازل کا انتخاب، اسے دائیو فرشتہ گل کرن لگیا، کوئی اللہ فہم ہی کھو لیندہ، اللہ صلاحیت کھو لیندہ، اللہ ہر چیز چھین لیندہ اس بندے کو جس محبت نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سارے انبیاء کرام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے خیرات لے کے نبوت کا ذمہ دار بنے ہوئے تھے، اور سارے اولیاء کرام حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سینہ سے ولایت کی خیرات لے کر ولی بنے ہوئے۔ تو یہ
چند الفاظ توفیق الہی سے میں آپ کی بارگاہ میں رکھ سکا۔ اے بار الہ، جتنوں نے سنے ہیں، جو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان سب کے دلوں کو حیدر قرار کی پیار و محبت عطا کر دے، اور ان قدموں کی مٹی نصیب فرما کے ہم آنکھوں کا سرما بنائیں کہ ہمارا سردار کہہ گیا ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ حیدر قرار، آپ اپنی ساری کرم نوازیوں کے ساتھ اس جماعت پہ سایہ فگن رہیں، تاکہ یہ تیری راہوں پہ چل کر کے ابو بکر پاک کے فکر سوز و قداس سے سج کر کے تیرے محبوب کے دین کا فروغ کر سکے۔ وما لنا